بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی پارہ نمبر 24 تھا سورہ مومن کی اور آیت نمبر 76 تک ہم نے کل پڑھا تھا. آپ بھول گئے سب. چلیے آگے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فصبر آیت نمبر 77. پس صبر کرو. ان بے شک وعد اللہ اللہ کا وعدہ حق سچا ہے. فصبر پس صبر کرو. ان بے شک وعد اللہ اللہ کا وعدہ حق ہے سچا ہے. فاما پس اگر کا نون میں نے ہم را میں نے دیکھنا اور کا تجھے دیکھیں گے ہم دکھا دیں گے تجھے بعد اللذی بعد اللذی وہ جو نعیدو یہ پھر وعدہ ہی ہے ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں او یا نتوفا ینکا وفا یعنی کہ ہم وفات ہے یہ ہم فوت کر دیں گے تجھ کو فَإِلَيْنَا بس ہماری طرف یرجعون وہ رجوع ہوں گے وہ لوٹائے جائیں گے. محاورہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 77. تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر کرو اللہ کا وعدہ سچا ہے. اگر ہم تم کو کچھ اس میں سے دکھا دے جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں یعنی کہ کافروں پر عذاب نازل کرے یا تمہاری مدت حیات پوری کر دے تو ان کو ہماری ہی طرف لوٹنا ہے. چونکہ کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سب جھگڑا کر رہے اور عجیب و غریب اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے تھے اور ان کی ان عجیب و غریب حرکتوں پہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہہ رہے ہیں فصبر صبر کی تلقین فرما رہے ہیں اور فرمایا کہ جو لوگ آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کو اس دنیا میں بھی سزا دیں یا نہ دیں بہرحال وہ ہماری گرفت میں ہیں مر کر ہمارے پاس ہی آنا ہے اور ہماری سزا سے وہ بچ نہیں سکتے. یعنی کہ اگر دنیاوی طور پہ ان کو کوئی پینالٹی نہیں ملتی تو اس چیز پہ آپ پریشان نہ ہوں. اللہ تعالیٰ عادل ہے. پورا اللہ تعالیٰ کا عذاب کا عدل کا فیصلہ مکمل ہوگا. اب یعنی کہ کفار مکہ جو آپ کو ستا رہے ہیں اسلام کی راہ روکنا چاہتے ہیں ان کے متعلق اللہ کا عذاب کا وعدہ پورا ہی ہونا ہے. اب آپ ٹیکسٹ کو دیکھیں. فرسٹ پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ تسلی رکھیں صبر کریں بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے سچا ہے. اور پھر اللہ اپنا وعدہ دکھا دیں گے اور اس کی 3 صورتیں ہیں. نمبر 1 یہ آپ کے جیتے جی ان پر عذاب آ جائے گا جیسے کہ غزوہ بدر غزوہ احزاب اور فتح مکہ کے وقت کافروں کی رسوائی دی یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیتے جی ان پہ عذاب آئے گا. دوسری صورت یہ ہے کہ اس عذاب کا کچھ حصہ آپ کی زندگی کے بعد ان پر آئے گا اور اس سے مراد وہ جنگیں ہیں جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتدین ملحدین اور کافروں سے لڑی اور اسلام کا پوری طرح بول بالا ہوا اور کافروں اور کفر کو رسوائی نصیب ہوئی. گیٹنگ اٹ. یہ ہوگی دوسری رسوائی. اور تیسری اور حتمی صورت یہ ہے کہ مرنے کے بعد کیا لکھا گیا ورڈنگز کو دے نتوفینک فالینا یرجعون کہ انہوں نے مرنے کے بعد ہمارے پاس ہی آنا ہے. اس وقت ہم نے ان سب کے کسبل نکال دیں گے اور ان کے جرائم کا پورا بدلہ دیں گے. جی اگر کوئی سمجھ نہیں آ رہا تو میں بتا دوں. کلیئر ہو گیا. 77 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین اور دوسری یہاں پہ 3 ان کی سزائیں کفار کی بتائی جا رہی ہیں اور اس سے ہمارے لیے بھی عبرت ہے کہ ہم اللہ کی گرفت سے بچ نہیں سکتے. آیت نمبر 78 وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق ارسلنا ارسال کرنا ہم نے بھیجا رسولوں کو من قبلی کا تجھ سے پہلے منہم ان میں سے کچھ من وہ ہے جن کے قصص ہوتا ہے قصے بیان کیے ہم نے علیہ کا تجھ پر ومنہم اور ان میں سے بعد من وہ ہیں جن کے لم نہیں نقصص ہم نے نہیں قصے بیان کیے نہیں حالات بیان کیے علیہ کا آپ پر وما اور نہیں کانا ہے لی رسول کسی رسول کے لیے ان کے یاتیا لے آئے بی آیاتن آیت نشانی اللہ مگر باذن سے حکم سے کس کے اللہ کے
فَإِذَا پس جب جاء آ گیا امر اللہ اللہ کا امر حکم قضی قضا سے فیصلہ کر دیا گیا بالحق کی حق کے ساتھ وخسرا خسارا اسے مراد ہے اور نقصان اٹھایا ہنالکا وہاں مبتلون اہل باطل نے باطل پرست لوگوں نے. یہ ایک لمبی آیت ہے، اس کو محاورہ دیکھتے ہیں. آیت نمبر 78. اور ہم نے تم سے پہلے بہت سے پیغمبر بھیجے، ان میں کچھ تو ایسے ہیں جن کے حالات تم سے بیان کر دیے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جن کے حالات بیان نہیں کیے، اور کسی پیغمبر کا مقدور نہ تھا کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نشانی لائے. پھر جب اللہ کا حکم آ پہنچا تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا اور اہل باطل نقصان میں پڑ گئے. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر بھیجے، اور ہمارا بینگ اے مسلم ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ ہم نے بہت سے رسول بھیجے، اور ان میں سے کچھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، جیسے اس قرآن میں 25 نبیوں کے نام آتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے کچھ کے معاملات، کچھ کے قصے، کچھ کے حالات میں نے بیان کیے، اور کچھ کے میں نے حالات بیان نہیں کیے. ٹھیک ہے جی. پھر اگلا سیکنڈ بات اس میں آتی ہے کہ کسی پیغمبر کے مقدور، یعنی کہ کسی کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نشانی لے کر آئے، کیونکہ معجزہ نبی کا فعل نہیں ہوتا بلکہ براہ راست اللہ کا فعل ہوتا ہے. البتہ اس کا صدور نبی کے ہاتھوں میں ہوتا ہے. تو یہاں اس بات کی وضاحت ضروری معلوم ہوتی ہے کہ معجزہ کھیل تماشے کے طور پہ عطا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مقصد کسی اہم دینی یا دنیاوی غرض کو پورا کرنا ہوتا ہے. بعد انبیاء کو کچھ معجزات ان کے طلب کرنے کے بغیر کافروں پر دلیل نبوت اور تمام حجت کے طور پہ عطا کیے گئے. اگر کوئی پیغمبر کو حصی معجزہ پیش نہ کرے اور قوم اس سے حصی معجزے کا مطالبہ کرے، پھر اللہ تعالیٰ قوم کے مطالبے پر ایسا معجزہ نبی کو دے دے، لیکن کافر قوم پھر بھی ایمان نہ لائیں تو ان پر یقیناً عذاب علیم نازل ہوتا ہے. ابھی تک یہاں تک کی بات سمجھ میں آئی کہ جو معجزے ہوتے ہیں نا، بے شک اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ ہیں جو رسول ہے، لیکن وہ اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی بڑے حکمت سے دیکھتے ہیں کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بہت زور تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی جادو کے توڑ کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا اور ید بیضا ایسے ایسے معجزات دیے جو ان کے جادوؤں کا توڑ تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بہت زیادہ میڈیسن کا رواج تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں وہ معجزے عطا کیے کہ جو حکمت والے تھے، طب والے تھے. آپ پیدائشی اندھے کو ٹھیک کر دیتے تھے، آپ اللہ کے حکم سے ایک مرے ہوئے کو مطلب آپ زندہ کرتے تھے، آپ مطلب اللہ تعالیٰ نے بہت سکن ڈیزیزز آپ اللہ کے حکم سے ٹھیک کیا کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کس نبی کو کیسا معجزہ عطا کرتے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کیا ہے، کون بتائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اور وہ زندہ معجزہ کیا ہے؟ جی اسپیکر کوئی تو بات کرے. قرآن پاک. جزاک اللہ 100% رائٹ. جی تو یہاں ان کا جو معجزہ ہے وہ قرآن پاک ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا 40 ایئرس تک آپ نے ایک کوئی رسمی سی کوئی ایجوکیشن نہیں حاصل کی تھی، اس لیے آپ کا ٹائٹل امی آتا ہے. اور اس کو اگر آپ مطلب مجھے تو یہ تھوڑی سی بےدبی لگتی ہے اگر میں اس کو اور اردو میں اگر میں اس کو ٹرانسلیٹ کروں. بہرحال امی تھے کہ آپ پڑھے ہوئے نہیں تھے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آج 40 سال کے بعد ایک دم عربی جیسی فصاحت بلاغت والی ایسی زبردست لینگویج آپ کے منہ سے اللہ تعالیٰ نے نکالی. تو یہ معجزہ تھا، اور یہ قیامت تک یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت جو ہے قرآن کی اللہ تعالیٰ نے کی. تو یہاں بات کی جا رہی ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نشانی لائے گا. پھر اگلا اسی لائن آیت کا ٹاپک اگلا پارٹ ہے، جب اللہ کا حکم آ پہنچا تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا اور اہل باطل نقصان میں پڑ گئے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جیسے قوم سمود نے حضرت صالح سے اونٹنے کا معجزہ طلب کیا، اور ان کے اس معجزے ملنے کے بعد جب وہ ایمان نہ لائے تو اللہ نے انہیں تباہ کر دیا. یعنی کہ یہاں پہ ایک اور پوائنٹ یہ ہے کہ ایک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود معجزے دیتے ہیں، اور جب لوگوں کے اصرار پر معجزہ اللہ تعالیٰ نبی کو دیتے ہیں اور اس کے باوجود پھر وہ قوم ایمان نہ لائے تو پھر عذاب یقینی ہو جاتا ہے. تو اسی طرح انہوں نے اونٹنی کا معجزہ طلب کیا، حضرت صالح نے اللہ کے حکم سے پہاڑ سے وہ اونٹنی بھی آ گئی، لیکن پھر بھی وہ ایمان نہ لائے.
پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ اسی طرح کچھ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آسمان سے پکا پکایا پیار دسترخوان اتارنے کا مطالبہ کیا، اور بعد روایت کے مطابق ان کا مطالبہ تو پورا کر دیا گیا، مگر پھر بھی لوگ ایمان نہ لائے، تو انہیں کہتے ہیں کہ بندر اور یہ خنزیر بنا دیا گیا۔ اور کفار مکہ بھی آپ سے کئی طرح کے معجزات کا مطالبہ کرتے تھے، جس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہم نے پڑھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے یہ منہ مانگے معجزات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وجہ سے عطا نہیں فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہ تھا کہ قوم قریش کو کچل کے رکھ دیا جائے، کیونکہ بعد میں انہی لوگوں میں سے بہت سے لوگوں نے اسلام لا کر بہت سی اللہ کے آگے خدمات انجام دی ہیں۔ اور یہاں پہ جو آتا ہے نا لفظ امر اللہ، اللہ کا حکم، تو اللہ کے حکم سے مراد یہاں پہ اللہ کا عذاب کا حکم ہے، اور اس کا اطلاق کسی قوم پر دنیا میں عذاب کے دن پر بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ دنیا میں بھی عذاب، اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے اللہ کا حکم آخرت کے دن پر بھی ہے، یعنی کہ جو بھی صورت ہو چاہے وہ دنیا ہے یا آخرت میں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ عادل ہیں، منصفانہ فیصلہ کرتے ہیں، اور جس میں رسول سرخرو اور کامیاب ہوتے ہیں، اور باطل پرستوں کے حصے میں ذلت اور خسارے کے علاوہ کچھ نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ حقیقت بیان کر رہے ہیں۔ ایکچولی کفار مکہ جو تھے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ ہم آپ کو اس وقت تک اللہ کا رسول نہیں مانیں گے جب تک آپ ہمیں منہ مانگا معجزہ نہ دکھا دیں۔ ان کے یہ مطالبات یہ تھے کہ آپ زمین کی طرف اشارہ کریں تو یکایک وہاں سے ایک چشمہ پھوٹ نکلے، یا فوراً ایک باغ پیدا ہو جائے اور اس میں نہریں جاری ہو جائیں، آسمان کی طرف اشارہ کریں اور آپ کے نہ ماننے والوں پہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر پڑے، یا آپ ایک پھونک مارے اور ایک سونے کا محل تیار ہو جائے، ایک آواز نہیں تو ہمارے سامنے اللہ اور اس کے فرشتے آن کھڑے ہو اور گواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے رسول بنا کے بھیجا۔ اور کہتے ہیں پھر یہ بھی انہوں نے ایک ان کی مطالبہ تھا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے آسمان پہ چڑھ جائیں، اللہ میاں سے خط لکھوا کے لائیں، اور جس کو ہم ہاتھوں سے چھوئیں اور اپنی آنکھوں سے پڑھیں۔ اور ان مطالبات کا جواب دیا گیا کہ کسی رسول کا یہ کام نہ تھا کہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی معجزہ جب اللہ نے چاہا تو کسی منکر قوم کو معجزہ دکھا دیا گیا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کفار مکہ کے شدید مطالبے کے باوجود ان کو معجزہ کیوں نہیں دکھایا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ تاریخ گواہ ہے، جب کسی قوم پر اس کے مطالبے کو معجزہ دکھایا گیا اور اس کے دیکھنے کے بعد اس قوم نے اس کو جادو قرار دے کے جھٹلا دیا تو اس پر نزول عذاب لازم ہو جاتا ہے، اور جن قوموں نے معجزوں کو جھٹلایا وہ تباہ و برباد ہوگی۔ اور یہ مکہ والوں پہ سراسر اللہ کی رحمت تھی کہ ان کو سمجھنے کے لیے مہلت دی جا رہی ہے، یہ مہلت کا قانون اللہ تعالیٰ بتا رہی ہے۔ معجزہ دکھانے کا مطلب یہ تھا کہ ان کا فیصلہ کر دیا جائے۔ فرمایا گیا کہ معجزہ کھیل کے طور پہ نہیں دکھایا جا سکتا، اگر تم نے ہدایت حاصل کرنے کے لیے کوئی نشانی دیکھنی ہے تو تمہیں اس کائنات میں بے شمار نشانیاں ملیں گی، اور یہ آگے چل کے ہم پڑھتے بھی ہیں کہ کیا نشانی ہے۔ بہرحال یہ آپ کی قدرت کاملہ، آپ کی اپنی ذات میں نشانی ہی نشانی ہے، اللہ کی تخلیق ہے ہم سب۔ نیکسٹ 79 آیت ہے سورہ مومن کی۔ اللہ الذی، اللہ وہ جس نے جعل بنایا، لکم تمہارے لیے، الانعام، الانعام سورہ انعام میں پڑھ چکے، مویشی جانور، لی ترکبو، رکاب نہیں ہوتی جس طرح، اس کا یہاں ہے لی ترکبو، البتہ تم اس کی سواری کرو، منہا ان سے، ومنہا اور ان میں سے، تأکلون کلو کھانا تم کھاتے ہو۔ با محاورہ دیکھیں کہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے چار پائے بنائے تاکہ تم ان میں سے بات پر سوار ہو تو تم کھاتے ہو۔ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نعمتوں کی بات کی جا رہی ہے نا، تو نعمتیں کیا، اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایک اللہ کی نعمت کا ذکر جانوروں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو جانور کو آپ دیکھیں کیا کرتے ہیں، آپ اس پہ ٹرانسپورٹیشن کا کام بھی لیتے ہیں، آپ اس کے اوپر سوار بھی ہوتے ہیں، اور اس میں سے جو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ اس کا جو گوشت ہے وہ بھی آپ کھاتے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ مویشی جو ہے اس سے انسان کو بے انتہا فائدے ملتے ہیں۔ کفار مکہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کے اسی معجزات کا مطالبہ کرتے تھے، تو جیسے میں نے پچھلی آیت میں آپ کے ساتھ ڈسکس ہوا، اور ان آیات میں کفار کے اسی مطالبے کا دوسرا جواب دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں تو تم اپنے دائیں بائیں اوپر نیچے ہر طرح سے مل جاتی ہیں، اگر تم سوچو اور راہ راست کو قبول کرنے کے لیے
کے لیے اس میں رہنمائی ہے. فار ایگزامپل جیسے اس آیت میں تم مویشی پالتے ہو, اس پر نظر ڈال کے دیکھو, ان کی ساخت اور ان کی فطرت نیچر اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے تو فوراً تمہارے تابع ہو جاتے ہیں. پھر ان سے تم ہزاروں قسم کے فائدے اٹھاتے ہو, ان سے دودھ حاصل کرتے ہو, اس دودھ سے بلائی, آپ کا جو بٹر, آپ کی چیز, آپ کا آئل, آپ کی لسی, پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آپ لوگ اس میں سے حاصل کرتے ہو, اور یہ چیزیں تمہارے جسم کے انتہائی اہم جز ہیں. پھر دوسری بات, آپ ان پہ سواری بھی کرتے ہیں, اور پھر یہ آپ کا بوجھل سامان بھی اٹھاتے ہیں. پھر تیسری آپ دیکھیں کہ ان سے آپ کیا فائدہ اٹھاتے ہیں کہ تمہاری کھیتیوں میں ہل چلاتے ہیں. پھر دیکھیں آپ کنویں سے پانی کھینچتے ہیں. مشقت کے سب تم کام انہی مویشیوں سے لیتے ہو, اور پھر کیا کرتے ہو, پھر انہیں ذبح کر دیتے ہو, پھر ذبح کر کے ان کا گوشت بھی کھاتے ہو, اور پھر ان کی بالوں سے اپنی پوشاک تیار کرتے ہو, اور مرنے کے بعد ان مویشیوں کے ہڈیوں, دانتوں اور کھالوں تک کو اپنے کام میں لے کر آتے ہو. اور ان مویشیوں میں انسان کے لیے خوئے غلامی کس نے پیدا کی؟ تمہاری پیدائش سے بھی بہت پہلے تمہاری ضروریات کا اس قدر خیال رکھنے والا کون ہے؟ اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے والوں کا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کا پھر محاسبہ کیا جائے گا. اب آپ دیکھیں کہ زمین کے اگر آپ جغرافی آپ پڑھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے لینڈ میں ایک حصہ لینڈ ہے اور 3 حصے پانی ہیں, اور جس میں ہم یعنی کہ لینڈ میں ہم اور ہمارے مویشی رہتے ہیں. اتنے سے خشکی کے حصے میں اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا پانی کا ذخیرہ کیوں پیدا کیا؟ کیا کبھی تم نے اللہ کی اس نشانی پہ غور کیا؟ پانی اور ہواؤں کے لیے ایسے فزیکل لاز بنے ہوئے ہیں کہ آپ دریاؤں اور سمندروں میں کشتی بانی, یعنی کہ آپ بوٹنگ کر سکتے ہیں. آپ اس میں آپ دیکھتے ہیں شپس چلتی ہیں بھاری بھاری, اس میں جس کو کہتے ہیں نا بہت بھاری سامان کی ٹرانسپورٹیشن ان شپس کے ذریعے ہوتی ہے. اگر اللہ تعالیٰ ان کے طبی قوانین بدل دے, کیونکہ وہ تو ہر چیز کا خالق ہے, ہر چیز اس کے قابو میں ہے, تو جہاز رانی پاسبل ہو ہی نہیں سکتی. تو اس زمین پہ ہم زندہ بھی نہیں رہ سکتے جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو. تو آپ یہ دیکھیں کہ کتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے کنٹرول میں رکھی ہیں, انسان کے کنٹرول میں رکھی ہیں, اور انسان کو اتنے اختیارات دے کے اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی چھوڑ دیا. کیوں؟ کیا کرے گا اللہ؟ اگر آپ کسی کو گھر میں کسی چیز کا ایڈمنسٹریشن بناتے ہیں, ایڈمنسٹریشن دیتے ہیں کہ بھئی تم نے کھانے کا خیال رکھنا ہے, تو آپ پوچھو گے نا کہ کھانا کیسے بنا, آج کیا بنایا, کتنی سبزی لی, کتنے کی لی. تو اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا کا خلیفہ بنایا, اور جب یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دے دی تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا حساب کیا نہیں لے گا؟ وہ پوچھے گا نہیں کہ میں نے تمہارا کتنا خیال رکھا؟ اور پھر ساتھ ساتھ اپنی رحمتیں بھی نازل کی. تو انسان نے اللہ کی ان نعمتوں کی کتنی قدر کی, اس کا کتنا شکریہ ادا کیا, یا اس نے نمک حرامی کی, نہ شکراپن اپنا دکھایا, اور اپنی نیاز مندیاں یعنی کہ اس نے اللہ کی ساجداریاں قائم کرنی, اللہ کے بجائے اور شریک بنا لیے, نعوذ باللہ. تو بہرحال اس کی آیت کا تو ایک جواب سب سے پہلے تو 3 دفعہ ہم سب کہہ لیں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہم آپ کی تمام نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے. اچھا جی, یہاں پہ میں اگلا بھی ساتھی کر گی 79 80. وَلَكُمْ وا اور لکم تمہارے لیے, فیہا اس میں منافع ہے, فائدہ ہے, لِتَبْلُغُوا تاکہ تم ابلاغ تم پہنچو, علیہا ان پر, حاجتن حاجت کو, فی صدورکم تمہارے دلوں میں, وعلیہا اور ان پر, علل فلک علا اوپر, فلک کہتے ہیں, یہ انڈرلائن کر لیں, کشتی کو کہتے ہیں. تحملون حمل سے ہے تم سوار ہوتے ہو, با محاورہ دیکھتے ہیں. اور تمہارے لیے ان میں اور بھی فائدے ہیں, اس لیے بھی کہ کہیں جانے کی تمہارے دلوں میں جو حاجت ہو, ان پر چڑھ کر وہاں پہنچ جاؤ, ان پر اور کشتیوں پر تم سوار ہوتے ہو. آیت نمبر 81. وَيُرِيكُمْ اور وہ تمہیں یرا, وہ تمہیں دکھاتا ہے, آیاتی ہی اپنی نشانیاں, فَأَيَّا تو کن آیات اللہ, اللہ کی نشانیوں کے, تنکرون تم منکر ہو گئے, تم انکار کرو گے. با محاورہ وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے, تم اللہ کی کن کن نشانیوں کا تم انکار کرو گے. اس کا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کے آگے ہم یہ کنفیشن دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم آپ کی کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ ہم پہ آپ نے بڑی رحمت کی, بڑا فضل کیا, ہماری اوقات نہیں تھی, ہمیں اوقات سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ آپ نے نوازا.
अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो الحمدللہ ये जो الحمدللہ. तीन आयात हैं, ये तीनों आयात में अल्लाह सुब्हाना ताला ने अपनी ब्लेसिंग्स बताई हैं। मवेशी, पानी, आप देखते हैं कि ये जो पानी में कश्तियां चलती हैं, ये आपका कितना ट्रांसपोर्टेशन का काम करती हैं और कैसे एक सरहद को दूसरी सरहद से मिलाती हैं। आप किस तरह आप ट्रैवलिंग इसमें कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं इन पे गौर व फिक्र तो करो, क्यों नहीं गौर व फिक्र करते और अल्लाह ताला का शुक्र क्यों नहीं अदा करते हो। क्या आपको आज के लेक्चर में कोई बात अगर आपको नहीं समझ आ रही तो वो आप पूछ सकते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।